اپنی جگہ پر ادھر، نئے منبر کو ادھر رکھا گیا۔ جب رسول پاک اس کے پاس سے قریب گزر کر کے اس کو جب چھوڑا، اس نئے منبر پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو گئے، اچانک اس سے رونے کی آواز آ گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ غور کریں گے، مولانا رومی کی باتوں کو بھی آپ سنیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے رونا کیوں شروع کیا؟ بقت علی ما کان تسمع من ذکر اللہ، اس لیے اس پر سہارا رکھا کر کے محمد رسول قرآن کی تلاوت فرماتے، احادیث کی تلاوت آپ فرماتے، احادیث لوگوں کو سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کرتے۔ آج ہوا کہ وہ کھجور کا تنا وہ محروم ہو گیا اس ذکر سے، اس پیاری آواز سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے سے آپ محروم ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ جیسے اس کھجور پہ آگئے، جیسے اس نئے منبر پر آپ نے جیسے سہارا لگانا شروع کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو مولانا رومی فرماتے استنے حنان وذ ہجر رسول، استنے حنان وذ ہجر رسول، نالو میں زادم جو ارباب عقول، نالو میں زادم جو ارباب عقول۔ کھجور کے تنے نے زار رونا اور فریاد شروع کر دیا از ہجر رسول، نبی کی فراقت کی وجہ سے کہ نبی نے مجھے چھوڑ دیا۔ درمیان مجلس وادن چنان کذب آگا گشت اور پیر و جوان، جہاں بولو ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ کی تعداد ایک بڑی تعداد جمع غفیر موجود ہو، ان کے درمیان میں وہ اس طریقے پر رونا شروع ہو گیا۔ حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا، حدیث کے اندر الحدیث کے الفاظ یہ کہ جیسے کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہوتی ہے، اور اونٹنی کی جو آواز ہوتی ہے، آپ میں سے کس کو معلوم ہے اونٹنی کی آواز؟ کوئی بتائے زور سے۔ یہ سارے نسوار خور ہیں، ان کو کیا پتا؟ بتائے کہ اونٹنی جب گابن ہوتی ہے اس کی کیا آواز ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے زنجیر کو پتھر پر آپ کھینچتے، زنجیر میں کیا ہوتا ہے؟ زنجیر میں ہوتا ہے یہ لوہے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو یہ آواز جہاں ٹوٹ جاتی ہے، واہ نبی تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ کیسے سمجھایا؟ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ایک لوہے کو کھینچے، اور ایک یہ ہے کہ زنجیر کو جب کھینچے، زنجیر کو لوہے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کو کھینچا جاتا ہے، تو pھر یہ کہ آواز ایک نہیں رہتی۔ جیسے میں کہتا ہوں اللہ، اب یہ ایک آواز ہے، یہ ایک آواز ہے، یہ اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ ٹکڑا ٹکڑا نہیں ہے، لیکن سینہ جب ٹکڑا ٹکڑا ہو تو پھر 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی طرح آواز آ گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جیسے گابن اونٹنی ہوتی ہے اور اس کی جو فریاد ہوتی ہے، اس قسم کی فریاد اس کی۔ اب یہ ٹکڑے آواز جب یہ کہ ٹوٹ رہی ہے، آواز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کی وضاحت بھی مولانا رومی نے کی، ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ درمیان مجلس ماوازن چنان کذب آگا گشت اور پیر و جوان، پوری مجلس کے اندر، صحابہ کی مجلس میں اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ گفت پیغمبر چخوائی ایسی دون، گفت جانا الفراقات گشت خون۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس منبر کو، نئے منبر کو چھوڑ کر کے آ کر کے امام ترمذی کہتا ہے فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ، میرا نبی آ گیا، اس کے ساتھ چمٹ گیا، اس کو سینے سے لگایا۔ ارے کچھ تو کرو۔ واہ بخاری واہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، چمٹ کے میرے نبی اس کے ساتھ، اور اس کی فریاد کو دے کر فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ، آپ اس کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ اس سے معانقہ کیا، آپ نے معانقہ کیا۔ اور عرب کا معانقہ ایسا نہیں ہوتا جو سے مولی حسین احمد کا معانقہ، یہ کوئی معانقہ نہیں ہے، عرب کا معانقہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اوپر لکھا معانقہ۔ قرآن تم لوگوں نے دیکھا کبھی؟ بڑی بات ہے کہ پٹھانوں نے قرآن میں دیکھا۔
بات ذرا سمجھ لینا. اب آ جاؤ ادھر. عرب کے ہاں معانقہ یہ ہوتا ہے. عرب کے ہاں آپ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر بھی آئے گا, ادھر بھی آئے گا. اب سمجھو. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے مولوی منظور نے اپنے رخسار اس کے دائیں رخسار پہ بھی لگا دیا, اب میرا بائیں رخسار اس کے دائیں رخسار پر, پھر میرا اللہ کا بھلا کرے دائیں رخسار اس کے بائیں رخسار پر لگا. معانقہ قرآن کے اندر جہاں جہاں قرآن میں معانقہ آئے گا اس کا مطلب یہ ادھر بھی لگے گا, ادھر بھی لگے گا. یہ علماء سے عرض کراؤں, طلباء سے عرض کراؤں, جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا معانقہ, معانقہ لکھا ہو تو معانقہ کے اندر میں نے عرض کیا میرا بائیں رخسار اس کے دائیں رخسار کے ساتھ لگا اور میرا دائیں رخسار اس کے بائیں رخسار کے ساتھ لگا. یہ رخسار اس طرف دائیں طرف بھی لگے, بائیں بھی طرف بھی لگے. اور قرآن کا کوئی لفظ ہوتا ہے جس پہ معانقہ لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ماقبل کے ساتھ اس سے پہلے جو گزر چکا ہے اس کے ساتھ میں ملا کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بعد والے کے ساتھ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن فن کے ماہر کو معلوم ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, فیہ کو لا ریب کے لا کے ساتھ لگا دیا, لا ریب فیہ. پھر دوسرا ہوگا اب فیہ لگا لا کے ساتھ لگا لا ریب فیہ, پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, لا ریب یہاں پر وقف کریں گے, پھر آئے گا فیہ ھدی للمتقین. اب فیہ مابعد کے ساتھ لگے گا. یہ میرے نبی نے اپنے رخسار مبارک اس کے ساتھ دائیں طرف لگائے, بائیں طرف لگائے. یہ پٹھان والا معانقہ نہیں تھا, یہ عربوں والا معانقہ تھا. عرب اس طرح معانقہ کرتے ہیں. اللہ کے لیے کون سا منحوس ہوگا جو محمد کی رفاقت سے, محمد کے حسن و جمال سے روگردانی کر کے وہ اپنے لیے کوئی یار تلاش کرے گا. محمد سے کوئی اگر خوبصورت ہے تو وہ بتا دو. آپ کی کتاب سے جو کتاب لائے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے تو پھر بتا دو. آپ کے اخلاق سے کوئی زیادہ خوبصورت اخلاق اگر کسی کے ہیں تو وہ بتا دو. آپ کی نماز سے اچھی کسی کی نماز ہے تو وہ بتا دو. روزے سے, زکوٰۃ سے, حج سے اور آپ کی ایک عبادات سے اچھی اگر اچھا طریقہ کوئی عیسائیت کے اندر اگر آپ کو ملے تو پھر مجھے بتا دو. میں مولوی منظور بھی اپنا اصلاح کر لوں. حضرت عمر میرا نبی ادھر تشریف فرمائے, مشکات جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عمر کو تورات کا کوئی نسخہ مل گیا, حضرت عمر تورات کے اس نسخے کو دیکھ رہا ہے. ادھر ابو بکر ہے, ادھر میرے نبی کی توجہ نہیں ہے. حضرت عمر اس تورات کو مطالعہ کر رہا ہے. جیسے میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی مطالعہ. مولویوں ناراض نہ ہونا, اور تبلیغوں ناراض نہ ہونا, مولویوں ناراض نہ ہونا, او طالب علموں ناراض نہ ہونا. مجھے معاف کر دینا اللہ واسطے. چشم مندر چشم تو در دیگرے, من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے. میری نگاہ تجھ پہ لگی ہے, تیری نگاہ کہیں کسی اور پہ لگی. میں تیرا عاشق تھی کسی اور کا عاشق, میری توجہ تجھ میں, تیری توجہ کسی اور میں. میں تیرا تماشا کر رہا, تو کسی اور کا. تیرے رب تیرے طرف متوجہ, کتاب تیری طرف متوجہ, اور تیرے جو ہے نا تیری توجہ انگریز کے کناٹ کے اندر لگا ہوا. اس کے بعد بھی حافظ حسین احمد صاحب یہ کہ وہ سیرت کا جلسہ مناتا ہے. کہو ربا ہماری توبہ, کہو ربا ہماری توبہ. ملا سے بھی قرآن چھوٹ گیا, ملا سے بھی قرآن چھوٹ گیا, تبلیغی سے بھی قرآن چھوٹ گیا. آ کر کے جہاں اور تو قرآن کی تلاوت کر کہتے جماعتیں آ گئی, چنانچہ افریقہ میں عجیب نصرت ہوئی تھی. تیری زندگی اس میں گزر گئی. جماعتوں کی نصرت. ملا سے بخاری کی چھٹی, ترمذی کی چھٹی, نسائی کی چھٹی اور ابو داؤد کی چھٹی, جو میرے نبی کی زبان مبارک سے 23 سال میں جو ارشادات اور فرامین صادر ہو گئے, صحابہ نے ان کو ٹیپ کیا ہے. ایک چیز بھی نہیں. حافظ صاحب کے تو ابھی اللہ کو بھلا کرے ویڈیو پتہ, آڈیو ویڈیو کیا کہتے ہیں, یہ آڈیو ویڈیو, یہ ویڈیو تو آپ کے ابھی آ گئے.
ویڈیو تو آپ کے ابھی آگے. میرے نبی ادھر کچھ آپ ارشاد فرما رہے, ایک صحابی کاپی اٹھا کر کے وہ لکھ رہا ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے, صحابی لکھ رہا ہے ایک ایک بات کو. دوسرے آدمی نے, دوسرے صحابی نے ہاتھ سے پکڑا, کہا کیا لکھ رہے ہو, کیا لکھ رہے ہو؟ نبی کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کو تو لکھ رہا ہے. نبی کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی خوشی میں ہوتا ہے, کبھی دنیا کی بات کر لیتا ہے, کبھی کوئی یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے دین کی بات کر لے. تو ساری باتیں دین سمجھ کر کے, دین سمجھ کر کے سب کو لکھ لیتے ہو. تو آئندہ تیری یہ کاپی اور تیرا یہ کتابچہ امت کے لیے, امت یہ ہے کہ اس کتابچہ کو پڑھے گی, وہ یہ سمجھیں گے ساری دین کی باتیں. جب محمد سے پتہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں ہوں ان کو تو لکھ لو, لیکن دنوی باتیں, غیر دینی باتیں وہ نہ لکھا کرو. میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی. نگاہ پڑنے کے بعد فرمایا کہ کیا کر رہے ہو, کیوں روک رہے؟ فرمایا کہ حضرت میں اس سے کہہ رہا ہوں دینی باتیں لکھے اور غیر دینی باتیں نہ لکھے. فرمایا چھوڑو, زبان مبارک کی طرف اشارہ کر دیا, چھوڑو اس کو لکھنے دو. اللہ کی قسم اس زبان سے جو کچھ نکلے گا دین ہی دین, حق ہی حق نکلے گا. ہے عرض یہ کر رہا تھا, میرے نبی نے اپنے نئے ممبر کو, ویسے ہمارے ہاں قانون تو یہی ہے, نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن حضرت نے اپنے ممبر کو چھوڑا. ابو بکر الگ رو رہا ہے, عمر عثمان علی صحابہ الگ رو رہے, در تہاوی اور ماندو اصحاب رسول کس میں نالت ستون با عرض طول. صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ ستون کس لیے اتنا رو رہا ہے, کھجور کے تنے کو کیا ہو گیا؟ ہم نے کبھی اس طرح قبر دیکھا نہیں ہے. نبی نے آ کر کے سینے سے لگا دیا, اس کو دلاسا دیا, فرما گفتو پیغمبر چی خواہی اے ستون, گفتو جانم از فراقت گشت خون. میرے نبی نے فرمایا اے کھجور کا تنا مجھے بتا تو دو کہ کیا تیری درخواست ہے, کیا تیرا مطالبہ ہے, کیا تیری چاہت ہے, اور تجھے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بتا یہ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں, آپ نے مجھے جب چھوڑا ہے اللہ کی قسم میرے سینے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ حدیث کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مولانا رومی بتا رہا ہوں. کھجور کا تنا وہ اندر سے چر جائے اور اندر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, لیکن تجھے اور مجھے کوئی ٹھس سے مس بھی نہ ہو جائے. امام بخاری کہتا ہے کھجور کا تنا وہ اس بات کو سمجھ گیا, وقت علی ما کان تسمع من ذکر اللہ, اللہ کی ذکر اب پہلے میرے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, اب آپ نے مجھے چھوڑا تو میرا کیا ہوگا, کیا ہو گیا, میں اس سے محروم ہو گیا. اب اگلے والی بات کو سن لو. جب حضرت نے سینے سے لگایا تو وہ کچھ ٹھنڈا ہو. خدا کرے کہ آپ بھی راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرے, خدا کرے کہ آپ راتوں اٹھ کر کے رویا کرے. میری مائیں اور میری بہنیں جب ہم روئیں گے قیامت کے دن محمد بھی ہمیں سینے سے لگائے گا. حضرت فرماتے ہیں کھجور کا وہ تنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا. ترمذی کے الفاظ فَلْتَزَمُوا فَاتَنَقَهُ, پھر آہستے آہستے تھوڑی سی اس کی آواز دب گئی. دبنے کے بعد میرے نبی, یہ بات میں بیان کرنے والا, میرے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا چاہیے. آپ دیکھیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال کھجور کی طرح ہے. حدیث میں بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے, ترمذی میں. کھجور میں انسانوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں, آپس میں پھر وہ جوڑ مل جاتے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں. کھجور میں جب تک یہ کہ مادہ کھجور کے خوشے نکلتے, جب تک نر کھجور کا خوشہ اس میں پیوند کاری نہیں کریں گے اس وقت تک کھجور صحیح نہیں ہوگی. ہے آپ کے پشاور میں تو ہوتے کھجور, ہاں یہ کھجور, ہم لوگ تو بلوچ لوگ ہیں, ہم لوگ میں درخت کا پوچھ رہا ہوں. وہ ظالم کھجور کا کوئی دانہ جیب میں لایا, اس کو اٹھا کر کے لایا, بازار سے کس سفانی سے اس نے لیا ہے, لا کر کے مجھے دکھا رہا ہے یہ کھجور. میں درخت کی بات کر رہا ہوں. کھجور کبھی بھی انگوروں میں نر و مادہ ہوتا ہے, انار کے اندر نر و مادہ ہوتا ہے, انجیر کے اندر نر و مادہ ہوتا ہے, لیکن خاص طور پر کھجور کے اندر. میرے نبی جب مدینہ تشریف لائے فرمایا کہ داچش دے, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اس طرح پیوند کاری نہ کرے تو کھجور اچھی نہیں آتی. مکے کے اندر کھجور نہیں تھی, حضرت نے فرمایا کہ نہ کرو. انہوں نے نہیں کیا, لاکھوں کی فصل ان کی خراب ہو گئی.
اس لیے میرے نبی نے وحی کے ذریعے سے بعد میں بتایا، فرمایا کھجور کی درخت انسان کی طرح، انسان کی طرح کس طرح؟ انسان میں نر و مادہ ہوتا ہے، کھجوروں میں بھی نر و مادہ، انسان کے آپس میں ملاپ ہوتے ہیں پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، کھجوروں کے خوشوں کو آپس میں ملاؤ گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ انسان کے ہاتھ کو کاٹو تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، دوسرا ہاتھ کٹ جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسے بندے آپ کو دیکھنے میں آئیں گے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تب بھی زندہ ہے، لیکن ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، سارا جسم ٹھیک، سر کاٹو اب زندہ ہو تو مجھے دکھاؤ۔ کھجور میں یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی درخت کو اوپر سے آپ نے کاٹا پھر بھی نیچے سے پانی اس کو پھیلایا پھر بھی اس سے اس کی شاخیں نکلیں گے، لیکن یہ کہ کوئی بھی درخت ہر ایک کی شاخیں نکلتی ہے، لیکن کھجور کو اوپر سے آپ نے کاٹا تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر کھجور کبھی سردی میں ہو یا گرمی میں ہو، کبھی بھی اس کی چھڑیاں اور کبھی بھی اس کے پتے وہ خشک نہیں ہوتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کھجور کے ایک ایک چھڑی، کھجور کا میوہ، کھجور کا پھل، ہر چیز نفع والے۔ اللہ نے مسلمان کو اس طرح پیدا کیا وہ اپنے ہاتھ سے نفع پہنچائے، اپنی آنکھوں سے نفع پہنچائے، اپنی زبان سے نفع پہنچائے، اپنے کان سے بھی لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ نہیں ہے کہ رازہ پہ میدانہ پری جانا رازہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھجور انسان ہی کی طرح ہے۔ اب چونکہ کھجور ایک مرتبہ فصل دیتی ہے پورے سال کے اندر، میرے نبی نے سینے سے لگا کر کے فرمانے لگے کیا تیری درخواست ہے؟ آپ کہیں تو میں محمد آپ کے لیے دعا کروں۔ آپ نے تو ہمارا خطبہ خراب کر دیا، خطبہ موقوف، ابو بکر عمر الگ رو رہے، سارے صحابہ الگ ہو گئے، میرے نبی بھی وہ بھی رونے پر آ گئے، سینے سے اس کو لگایا، فرمایا بتاؤ میں محمد آپ کے لیے دعا کروں، ایسی دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو ویسا ہرا بھرا کر دے، اگرچہ تیرا سر کٹ گیا ہے لیکن محمد کی دعا سے تو واپس تازہ ہو کر کیسا ہوگا، اور پھر ایک موسم میں نہیں ہوگا بلکہ پورے موسم میں آپ کھجور دیں گے، پھر پاکستان والے نہیں، مکے والے نہیں، مدینے والے نہیں، پوری دنیا پورے سال حج کریں گے، عمرہ کریں گے، مدینہ آئیں گے، آپ کے کھجوریں کھائیں گے لیکن کھجور تیری ختم نہیں ہوگی۔ دعا میں آپ کے لیے دعا کروں، یہ سودا کرو، یہ سودا کرو، یہ سودا کرو۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ اپنے کان مبارک میرے قریب کرو، میں اس مطالبے پر راضی نہیں ہوں جو مولانا حسین مطالبہ کرتا کہ بجلی اور گیس ہمیں چاہیے اور کچھ بھی۔ فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا کان اپنے قریب کرو تاکہ کوئی نہ سنے۔ میرے نبی نے کان اس طرح قریب کر دیا، کان قریب کرنے کے بعد فرمایا کہ پوچھو، فرمایا پیارے میں ہرا بھرا ہونا بھی نہیں چاہ رہا، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ تازہ ہو جاؤں، نہیں چاہتا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤں، نہیں چاہتا کہ میرے کھجور حاجی کھائیں، حضرت میرے ساتھ وعدہ کرو، میں آپ کا ممبر تھا، مجھے چھوڑ کر کے آپ نے نیا ممبر اختیار کر دیا، اب مہربانی کرو میرے ساتھ وعدہ کرو قیامت کے دن آپ مجھے بطور ممبر کو اٹھائیں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے، نبی کے سینے کے، نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کی ایک طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ انبیاء کی رفاقت، انبیاء کی معیت، انبیاء کی مجلس، انبیاء کی رفاقت اللہ ہم کو نصیب کر دیں گے۔ کھجور اس پر زور لگا رہا کہ مجھے قیامت کے دن محمد کی رفاقت مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں وعدہ ہے میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنے ممبر۔ واہ واہ، یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دستے مبارک اس پر پھیرا، اس کی آواز دب گئی۔ اب الفاظ میرے نبی کے سنو، فرمایا فوالذی نفسی بیدی، فوالذی نفسی بیدی لولم فوالذی نفسی بیدی لولم التزم، خدا کی قسم میں محمد اگر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا لم یزل باقیا الی یوم القیامت، قیامت تک یہ اسی طرح روتا۔ میں نے محمد نے اس کو سینے سے لگایا، میرے سینے سے یہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھ لو جہنم کی آگ بجھے گی۔ آپ نے پڑھا ہے میرے نبی اپنے صحابی برتن میں پانی لاتا ہے، کہتے ہیں حضرت 150 کی تعداد ہے، 300 500 کی تعداد ہے، وضو کا پانی نہیں ہے، فرماتا تھا ابو راوڑا یہ ابو لے کر کے آ جاؤ، برتن لے کر کے آ جاؤ، اپنی انگلی مبارک دست مبارک رکھتا ہے تو مورخ کہتا ہے، محدث کہتا ہے دست مبارک سے انگلیوں سے چشمے کی طرف پانی پھوٹ رہا ہے۔ صحابہ پھر یہ کہ وضو بناتے
نہاتے پانی پیتے اپنے جانوروں کو بھی دیتے پانی پھر بھی ختم نہیں ہو رہا یہ پانی کہاں سے پیدا ہو گیا فرمایا کہ نبی کے جسم میں وہ برودت وہ ٹھنڈک ہے کہ جس سے پانی پیدا ہوتا اور نبی کے جسم میں وہ برودت ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی بجھے گی لیکن یہ صرف ان دنوں کی سیرت نہیں ہوتی پورے سال میں قرآن کا مطالعہ کرو علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھو تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق رکھو اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے ٹوٹے پوٹے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین